السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، فروری کی 9 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ ترکیہ اور شام میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 17,000 ہو گئی ہے اور ریسکیو ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ترکیہ کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی نے جمعرات کو بتایا کہ اب تک 12,873 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 60,000 سے زائد زخمی ہیں۔ شام میں 3,162 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ لگ بھگ 5,000 افراد زخمی ہیں۔ ترکیہ کے جنوبی صوبوں میں زلزلے سے متاثرہ افراد شدید ٹھنڈ میں عارضی پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں۔ کئی افراد یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ریسکیو اہلکاروں کے پاس ملبہ ہٹانے کے لیے درکار مشینری اور تجربہ نہیں ہے۔ صدر اردوان نے کہا ہے کہ زلزلے کے نتیجے میں سڑکوں اور ہوائی اڈوں کو پہنچنے والے نقصانات کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں، لیکن اب صورتحال بہتر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اب بھی ایندھن کے مسائل کا سامنا ہے اور امید ہے کہ اس پر جلد قابو پا لیں گے۔ ترکی کی سرحد پر واقع شامی باغیوں کے زیر کنٹرول ادلب کا علاقہ پیر کے روز آنے والے 2 مہلک زلزلوں سے بری طرح متاثر ہوا ہے۔ یہ خطہ پہلے ہی برسوں کی خانہ جنگی سے تباہ ہو چکا ہے اور امدادی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی امداد کی فوری ضرورت ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں صحافیوں کو بتایا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت آخری دور میں ہے اور وہ ڈیل کو حتمی شکل دینے کے لیے جلد آئی ایم ایف مشن سے ملاقات کر رہے ہیں۔ دوسری جانب مختلف معاشی ماہرین اور تجزیہ کاروں کا بھی خیال ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے قریب پہنچ چکا ہے اور حکومت آئی ایم ایف کو قرض کی نئی قسط جاری کرنے پر قائل کر چکی ہے، جس کے لیے معاہدے کے تحت پہلے طے پانے والے نکات پر عمل درآمد کا بھی وعدہ کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد فریقین کے درمیان اسٹاف لیول ایگریمنٹ پر دستخط کے امکانات اب روشن ہو چکے ہیں، جس کا اعلان آج یا کل کسی وقت ہو سکتا ہے۔ ادھر ڈالر کی شدید کمی کا شکار پاکستانی معیشت کو مختلف سامان بیرون ملک سے درآمد کرنے میں رکاوٹوں کا سامنا ہے اور ملک میں کام کرنے والی معروف آٹو کمپنی پاک سوزوکی موٹرز نے انوینٹری کی سطح میں مسلسل کمی کے باعث 5 روز تک اپنا یونٹ بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 2 ماہ میں یہ دوسری بار ہے جب یہ یونٹ بند کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ ملک میں تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے۔ جمعرات کو نیب قوانین میں ترامیم سے متعلق ایک کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ موجودہ حکومت کے قیام کو 8 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن پارلیمنٹ کو دانستہ طور پر نامکمل رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں شدید سیاسی تناؤ اور بحران ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پارلیمنٹ سے متنازع قانون سازی ہو رہی ہے، جس کے خلاف درخواست آئی ہے، لیکن ان کے بقول عدالت اس معاملے میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی۔ روس کی سلامتی کونسل کے سیکریٹری نیکولائی پیٹروشیف نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے افغانستان سے انخلا کے بعد بچا ہوا اسلحہ بین الافغان تنازعات میں استعمال ہو سکتا ہے یا دہشت گردوں کو فروخت کیا جا سکتا ہے۔ پیٹروشیف نے مزید کہا کہ افغانستان میں حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں۔ روسی سینئر سیکیورٹی اہلکار ماسکو میں علاقائی ممالک کے قومی سلامتی کے مشیروں کے اجلاس کے 5ویں دور سے خطاب کر رہے تھے۔ پیٹروشیف نے زور دے کر کہا کہ ہمیں ان ہتھیاروں کے بارے میں نہیں بھولنا چاہیے جنہیں مغربی اتحاد نے افغانستان سے انخلا کے دوران چھوڑ دیا تھا۔ امریکی محکمہ دفاع نے اعلان کیا تھا کہ امریکی انخلا کے بعد واشنگٹن نے افغانستان میں $7 ارب مالیت کا فوجی ساز و سامان چھوڑا ہے۔ عالمی ادارہ صحت یا WHO کا کہنا ہے کہ سن 2023 میں ایک اندازے کے مطابق افغانستان کی آبادی کے 2/3 یا 28 ملین افراد کو
فوری انسانی امداد کی ضرورت ہوگی۔ پیچیدہ انسانی صورتحال نے لوگوں کے لیے صحت کے خطرات کو دگنا کر دیا ہے، تاہم WHO کا کہنا ہے کہ وہ اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر ملک میں قیام اور انسانی خدمات کی فراہمی جاری رکھے گا۔ طالبان حکومت کی مہاجرین اور وطن واپس آنے والیوں کی وزارت کا کہنا ہے کہ اس ہفتے تقریباً 9,000 افغان تارکین وطن رضاکارانہ طور پر یا ایران سے ملک بدر ہو کر افغانستان واپس آ رہے ہیں۔ وزارت کے مطابق 5,000 سے زائد افراد کو صوبے نیمروز کے راستے اور 3,000 سے زائد کو اسلام قلعہ بندرگاہ کے ذریعے واپس لایا گیا ہے۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے بجٹ اجلاس کے دوران پیش کیے گئے صدر کے خطبے پر ہونے والی بحث کا جواب دیتے ہوئے حزب اختلاف پر سخت حملہ کیا اور اپنی حکومت کی کامیابیاں گنائیں، لیکن انہوں نے اپنی تقریر میں ایک بار بھی ملک کے بزنس ٹائکون گوتم اڈانی یا ان کی کمپنی کا نام نہیں لیا اور نہ ہی کوئی حوالہ دیا۔ انہوں نے جمعرات کو ایوان بالا راجیہ سبھا میں جو ہی اپنی تقریر کا آغاز کیا، حزب اختلاف کے ارکان کی جانب سے مودی اڈانی بھائی بھائی کے نعرے لگائے جانے لگے۔ ان کی تقریباً سوا گھنٹے کی تقریر کے دوران یہ نعرہ ایوان میں گونجتا رہا۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے منگل کو پارلیمان میں تقریر کے دوران وزیراعظم مودی اور گوتم اڈانی کے درمیان مبینہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ وزیراعظم اس معاملے کی جانچ نہ کروا کر اڈانی کو بچا رہے ہیں۔ ادھر وزیراعظم نے اپوزیشن کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ مغربی فوجی اتحاد کے سربراہ کے بقول یوکرین پر حملہ کرنے کے تقریباً ایک سال بعد روس کی جانب سے امن کے لیے تیاری کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ واشنگٹن میں وائس آف امریکہ کے چیف قومی نمائندے اسٹیو ہرمن کے مطابق نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ نے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے ہمراہ واشنگٹن میں ایک نیوز کانفرنس میں صحافیوں کو بتایا کہ ماسکو نئے فوجی حملوں کی تیاری کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس کی فتح یوکرین کے لیے ایک المیہ ہوگی، لیکن جو کچھ یورپ میں ہوتا ہے وہ ایشیا میں بھی اہمیت رکھتا ہے۔ اسٹالٹنبرگ کا کہنا ہے کہ بیجنگ بغور جائزہ لے رہا ہے اور اس صورتحال سے جو سبق حاصل کر رہا ہے وہ اس کے مستقبل کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ نیٹو کے سربراہ نے یہ بھی کہا کہ چین شفافیت کے بغیر جوہری ہتھیاروں سمیت اپنی فوجی قوت میں کافی حد تک اضافہ کر رہا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جمعرات کے روز یورپی پارلیمنٹ سے خطاب کیا۔ انہوں نے روس کے حملے کے خلاف جنگ میں مزید ہتھیاروں کے حصول کے لیے بات کی۔ صدر زیلنسکی کے اپنے جنگ زدہ ملک کے لیے یورپی یونین کی رکنیت پر بات چیت پر یورپی یونین کے رہنماؤں نے کھڑے ہو کر ان کا خیر مقدم کیا۔ زیلنسکی نے اپنے ملک کی مسلسل مدد پر یورپی یونین کے رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یوکرین جنگ سے فتح یاب ہو کر ابھرے گا اور یورپی یونین کا حصہ رہے گا۔ یورپی پارلیمنٹ کی سربراہ روبرٹا میٹسولا نے کہا کہ وہ زیلنسکی کے مزید تعاون کے مطالبے کی حمایت کرتی ہیں۔ میٹسولا نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے لوگوں نے یورپ کے لیے جو قربانیاں برداشت کی ہیں اور ہمیں نہ صرف الفاظ سے بلکہ عمل سے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ میٹسولا نے یورپی یونین کے رکن ممالک سے کارروائی کا مطالبہ کیا اور زیلنسکی سے کہا کہ آپ کو جیتنے کی ضرورت ہے اور اب یورپی یونین کے رکن ممالک کو اگلے قدم کے طور پر آپ کو طویل فاصلے کے نظام اور جیٹ طیارے فراہم کرنے پر غور کرنا چاہیے جن کی آپ کو اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے ضرورت ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے بھی جمعرات کو تصدیق کی کہ یورپی یونین یوکرین کو مزید فوجی امداد فراہم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ زیلنسکی اپنے فرانسیسی ہم منصب صدر ایمانوئل میکرون کے ہمراہ یورپی یونین کی پارلیمنٹ سے خطاب کے لیے پہنچے تھے۔ یوکرینی رہنما 3 ملکوں کے دورے پر ہیں، جس میں وہ روس کے حملے کا 1 سال مکمل ہونے پر یورپ میں اتحادیوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لندن کے دورے میں زیلنسکی نے بکنگم پیلس میں کنگ چارلز سے بھی ملاقات کی، جو روسی حملے کے آغاز کے بعد سے زیلنسکی کا بیرون ملک کا دوسرا دورہ تھا۔
दिसंबर में यूक्रेनी रहनुमा सदर जो बाइडन से मिलने और कांग्रेस से खिताब करने वॉशिंगटन गए थे। बाद अज़ां बुध के रोज़ जेलेंस्की ने पेरिस में फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रों और जर्मन चांसलर ओलफ शुल्ज से भी मुलाकात की। यूक्रेन ने कहा कि रूस मुल्क के मशरक़ी इलाके में तोपखानी से बमबारी जारी रखे हुए है, जिसके बारे में कीव के हुक्काम का कहना है कि उनके ख्याल में यह हमले का एक साल मुकम्मल होने के मौके पर रूस की तरफ से ताकत का नया मुजाहरा है। रूसी फोर्सेस ने गुज़श्ता रोज़ भी यूक्रेन के शिमाल मशरक़ी खार्कीव के इलाके में फ्रंट लाइन के करीब इलाकों पर शदीद गोलाबारी की थी, जिसके नतीजे में सरहदी कस्बे वोचांस में एक 74 साला खातून और एक 16 साला लड़की जख्मी हो गए। अमरीकी हुकाम ने इल्ज़ाम लगाया है कि चीन की जानिब से छोड़े जाने वाले सैटेलाइट गुब्बारे जासूसी के एक वसी तर नेटवर्क का हिस्सा हैं, जिनका मकसद दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की हसास फौजी तनसीबात की मालूमात इकट्ठा करना है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने कहा है कि हालिया कुछ बरसों में चीन के ऐसे कई गुब्बारे लातीनी अमरीका, जुनूब मशरक़ी एशिया और यूरोप के ऊपर परवास करते देखे गए हैं। अमरीका ने कहा है कि उसने चीन के इस जासूसी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ मालूमात 40 मुल्कों के साथ शेयर की हैं। अमरीका ने गुज़श्ता हफ्ते चीन का ऐसा ही सैटेलाइट गुब्बारा मार गिराया था, जो कई रोज़ से अमरीका की फ़ज़ाई हदूद में परवास कर रहा था। चीन ने गुब्बारा गिराए जाने पर बरहमी ज़ाहिर की थी और कहा था कि गुब्बारा तकनीकी खराबी के बायस रास्ता भटक गया था और उसका मकसद अमरीका की जासूसी नहीं बल्कि मौसमियाती डेटा जमा करना था। दाइश में शमूलियत के बाद अमीर के ओहदे तक पहुंचने वाले एक अमरीकी शहरी को 5 इल्ज़ामात का मुजरिम करार दिया गया है, जिस पर उसे उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। कानूनी तरीके से शहरियत हासिल करने वाले इस अमरीकी शहरी ने दाइश में शामिल होने के लिए अपने बीवी बच्चे और घर बार छोड़ दिया था। अमरीकी महकमा इंसाफ ने बुध के रोज़ ऐलान किया कि एक ज्यूरी ने 46 साला रोज़लान मिरातोविच एस्तानोफ को 5 इल्ज़ामात का मुजरिम करार पाया, जिनमें मादी मदद की फराहमी की साजिश, तरबियत का हुसूल और फराहमी, इंसाफ में रुकावट डालने और दहशतगर्द ग्रुप को इस तरह की मुआवनत की फराहमी शामिल है जो एक या दो अशखास की मौत का बाइस बनी हो। ट्विटर के साबिक एग्जेक्टिव्स ने कांग्रेस के सामने एतराफ़ किया है कि उन्होंने सन 2020 के इंतखाबात के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सदर के बेटे हंटर बाइडन के बारे में एक स्टोरी को ब्लॉक करके गलती की थी, लेकिन उन्होंने रिपब्लिकन्स के उन दावों की सख्ती से तरदीद की कि उन पर डेमोक्रेट्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने स्टोरी को ब्लॉक करने के लिए दबाव डाला था। तीनों साबिक एग्जेक्टिव हाउस की निगरानी और एहतसाब कमेटी के सामने पहली बार गवाही देने के लिए पेश हुए, ताकि हंटर बाइडन के लैपटॉप के मवाद के बारे में न्यूयॉर्क पोस्ट के मज़मून को ब्लॉक करने के फैसले के बारे में गवाही दे सकें। व्हाइट हाउस ने इस समात को अहम रिपब्लिकन अरकान की जानिब से सन 2020 के इंतखाबात के नताइज पर सवाल उठाने की कोशिश करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा इस साल 7.6 मिलियन इंतहाई कमज़ोर सोमालियों की मदद के लिए $2.6 बिलियन की अपील कर रहा है, जिन्हें तनाज़ात, खुराक की बुलंद कीमतों और खुश्क साली से शदीद भूख और मुमकिना कहत का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सोमालिया के लिए इंसानी हमदर्दी के राब्ताकार आदम अब्दुल मौला ने एक वीडियो ब्रीफिंग में सहाफ़ियों को बताया कि अगर इंसानी इमदाद जारी न रखी गई और अप्रैल से जून तक बारिशें उस वक्त की पेशगोई के मुताबिक कम रहीं तो कहत का कवी इम्कान है। अब्दुल मौला ने कहा कि इस वक्त तकरीबन 6.4 मिलियन अफराद को खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना है और तवक्को है कि अप्रैल और जून के दरमियान ये बढ़कर 8.3 मिलियन तक पहुंच जाएगी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इज़हार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।